اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تجوید قرآن بائزی خان چینل میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ریاکاروں کی نیکیوں کا بدلہ سب کچھ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پس جو شخص دنیا میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، روزے رکھے یا تہجد گزاری کرے، اس کا اجر اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور محض بے عمل اٹھتا ہے۔ خیال رہے دوستو، ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی جنت سے محروم ہو جائے۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کی مانند ہوتی ہے، جو کہ معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئے گی جب ہم خود کو یہ سمجھا لے کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس مطمئن ہو جائے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں ہمارا دوست اور کارساز ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے، آمین ثم آمین۔ تو آتے ہیں سبق کی طرف۔ پچھلے لیکچر میں ہم زبان یعنی کہ لسان، حلق اور ہونٹ کے بارے میں پڑھایا تھا ہم نے۔ آج میں آپ کو آسان طریقے سے پھر لسان کے بارے میں سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ بھی بنا کے دکھاتی ہوں۔ یہ ہے لسان، یہ ہے لسان۔ یہاں پر جو ہوتا ہے یہ حلق ہوتا ہے۔ حلق کو لحات بھی کہتے ہیں، حلق کو لحات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حلق کے بالکل جو نزدیک والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقصی لسان، اقصی لسان، اقصی لسان۔ اور یہ والا حصہ جو ہوتا ہے، یہ والا حصہ، یہ والا حصہ، اس کو حافظ لسان کہتے ہیں، حافظ لسان، یہ بھی حافظ لسان۔ یہ زیادہ تر یہی جگہ حرفوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اسے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، آج سرسری سا سمجھا دیتی ہوں۔ اور یہ جگہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طرف لسان، طرف لسان، طرف لسان۔ اور یہ ہو گیا، یہ جو نوک سی ہوتی ہے راس لسان، راس لسان، اس کو اصل لسان بھی کہتے ہیں، اصل لسان یعنی زبان کا جو نوک اور سرا ہوتا ہے۔ اور یہ ہو گیا ہے، یہ والی جگہ ہو گئی وسط لسان، وسط لسان، یہ ہو گئے وسط لسان۔ یاد رکھیے، یہ زبان اور ہونٹوں اور دان کے نام لازمی یاد رکھنے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ پورے تجوید میں آپ کو سیکھنے میں مدد دیں گے۔ تو آتے ہیں آج ہم مخارج کے بیان کی طرف۔ آج ہم مخارج سیکھیں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے انشاءاللہ۔ مخارج کا بیان، مخارج کی اہمیت، مخارج کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ مخارج کا بیان، تو آتے ہیں مخارج کی اہمیت کے بارے میں۔ پہلے مخارج کی اہمیت، مخارج کی اہمیت۔ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کے معنی ہے، لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ مخرج
مخارج اس کی جمع ہے مخرج کے، اور اس کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں مخرج کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصطلاحی تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ اور کل مخارج کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، 17 ہے۔ اب آتے ہیں مخارج کی قسموں کی طرف۔ بنیادی طور پر مخارج کی 2 قسمیں ہیں۔ مخارج کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہے۔ ایک کو کہتے ہیں مخرج محققہ، اس کے اوپر شد ہے، محققہ۔ اور دوسری کو کہتے ہیں، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 مخرج مقدرہ۔ ایک ہو گئے ہیں مخارج محققہ اور دوسرا مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ کی تعریف، یہ مخرج محققہ کی تعریف، یہ اپنے ساتھ کاپیوں میں بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ مخارج محققہ کی تعریف، جو مخارج حلق، لسان اور شفتین میں ہو انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں۔ مخارج محققہ کا تعلق جو مخارج حلق، لسان اور شفتین کے ساتھ ہو۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا نا کہ حلق کسے کہتے ہیں، لسان اور شفتین، یہ نام دیکھیے اب اس میں استعمال ہوں گے۔ جس کا تعلق محققہ یعنی جس کا مخرج معلوم ہو، معلوم مخرج، جس کا مخرج معلوم ہو، جس کا مخرج معلوم ہو اسے محققہ کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر والا جو آپ کو سمجھ میں آئے نا، جو میں سمجھاؤں گی کہ یہ حلق سے، یہ حرف حلق سے ادا ہوگا، لسان سے، تو اس کا مخرج معلوم ہوگا۔ اب آتے ہیں مخارج مقدرہ کی تعریف۔ مخارج مقدرہ کی تعریف۔ مخارج مقدرہ کی تعریف یعنی کہ مقدرہ معنی یعنی چھپا ہوا مخرج۔ مقدرہ معنی یعنی کہ چھپا ہوا مخرج، وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان، شفتین سے نہ ہو، جو کہ جیسے کہ جوف دہن اور خیشوم، ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں، یعنی کہ چھپا ہوا جس کا مخرج معلوم نہ ہو۔ یہ جوف دہن اور خیشوم یہ میں آپ کو سمجھا دوں گی پھر بعد میں یہ کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اصول مخارج کا نقشہ دکھاتی ہوں۔ اصول مخارج، یہ اصول مخارج ہو گیا ہے نا۔ اب اس کا نقشہ دیکھیے گا۔ ایک ہے حلق، حلق ہے تو حلق سے ہم یہ 3 مخارج ہے، اس کے مخارج 3 ہے اس کے، اور ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق۔ تو مخارج 3 ہے اور حروف اس سے 6 ادا ہوں گے۔ پھر آتا ہے لسان۔ لسان کے مخارج 10 ہے، مخارج 10۔
10 مخارج ہے اسے اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں. حروف اس سے 18 ادا ہوتے ہیں. 18 حروف ادا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے شفتین. شفتین. شفتین مخارج 2 ہے. مخارج اس کے 2 ہے. 2 ہے اور اس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. حروف اس سے 4 ادا ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جوف دہن. جوف دہن. جوف دہن اس سے مخرج میں آپ کو ایک ہی ہے اس کا لیکن حروف مد اس سے ادا ہوتے ہیں. میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی کہ جوف دہن کیا ہے اور حروف مد کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے خیشوم. خیشوم اس سے بھی جو مخرج ادا ہوں گے وہ آپ کو میں بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. دیکھیے یہ حلق کا تو تعلق یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. لہات حلق لہات اور اس کو تالو بھی کہتے ہیں. حلق کو تالو بھی کہتے ہیں. لسان یعنی کہ زبان. شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں. جوف دہن. جوف دہن منہ کا خالی حصہ. جوف دہن جوف منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ اس کو جوف دہن کہتے ہیں. خیشوم. خیشوم وہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے ناک کا بانسا بھی اسے کہتے ہیں. ناک کا بانسا. جوف دہن یہ منہ کا خالی حصہ. خالی حصہ اور خیشوم اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا. ناک کا بانسا یہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا اور اس سے غنہ ادا ہوتے ہیں. اس سے غنہ ادا ہوتے ہیں. یہ حروف مدہ اور غنہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اس سے اگلے لیکچر میں اور پڑھائیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے یہی کافی ہے. شکریہ.